حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے، شفیق اور رحیم چچا ہے، بڑا پیار ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، شفقت کا۔ جناب ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، تو ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز کی گئی۔ اب کافر کا دماغ دیکھیں نا، مشرک کی سوچ الٹی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا مشرک، تو جو کس سے جنگ کرے تو جنگ کرنے میں ایک فریق دوسرے بندے کا سب سے اعلیٰ چیز کا نقصان کرنا چاہتا ہے جنگ میں۔ تو جب یہ خدا سے جنگ لڑنے آئیں گے تو ان کی مت ماری جائے گی نا، جو اصل چیز ایمان ہے، تو دماغ ختم ہوگا۔ تو مشرک کی سوچ ہی الٹی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کی توحید کا مطلب، اعلان کا مطلب، محنت کا مطلب، نبوت کا مطلب ہے پیسے کمانا، لڑکیوں کو لینا یا بادشاہت لینا۔ تو وہ یہی آفرز کرنے آ گئے کہ جی پیسہ چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، کوئی لڑکی چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو فار ایور اپنا کنگ مان لیں، بادشاہ مان لیں۔ اور یہ آفر ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضور علیہ السلام کا ایک جواب تھا، فرمایا انہوں نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، ان کے تو دماغ میں بھی نہیں ہے، ان نے تو بہت عجیب طرح ہمیں لے لیا۔ فرمایا یا عمی، میرے پیارے چچا جان انہیں بتا دیں، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ یہ دنیا کی لڑکیاں، دنیا کی دولتیں، دنیا کے پیسے، دنیا کی بادشاہت کی بات، یہ اگر اس سے بھی آگے جائیں نا فرض میں کہ کائنات کے سورج کو اتار کے آپ کے دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، جب چاہیں طلوع کر لیں، جب چاہیں غروب کر لیں، اور کائنات کے چاند کو اتار کے آپ کے بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، جب چاہے پھلوں میں کسی کی چاندنی پیدا کر دیں، مٹھاس پیدا کر دیں جو چاند کے کام ہے، جب چاہے چھوڑ دیں، اپنے مخالف کے کھیت کو کیسے رکھنا ہے، اپنے موافق کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں، یہ سورج چاند ستارے آپ کے تابع کر دیں جو یہ کر نہیں سکتے۔ فرمایا یہ بھی کرنے کی آفر کر دیں، اور شرط ایک ہو کہ اللہ ان اترک ھذا الامر، میں توحید چھوڑ دوں۔ فرمایا ما ترکتہ، ان سب چیزوں کو زمین پہ دے مارا جا سکتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اعلان ہے۔ تو اس لیے توحید کے معاملات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی رب کا شریک نہیں، جو خالصتاً رب کے لیے ہے وہ رب کے لیے۔ دیکھیں سجدہ ہے نا، سجدہ نبی کو جائز نہیں ہے، وقت کے نبی چھوڑیں باقی انبیاء کے رتبات تو اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انبیاء حضور پر ایمان لائے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمام انبیاء سے رب نے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے دور نبوت میں حضور آ جائیں تو ایمان ان پہ لانا ہے، مدد ان کی کرنی ہے، یعنی حضور کی موجودگی میں باقی انبیاء کی نبوت نہیں چل سکتی، یعنی حضور آ جائیں ان کی نبوت جاری ہو تو وہ نہیں چل سکتی۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، کیونکہ دور محمدی شروع ہے۔ تو فرمایا اس جیسی شخصیت کے لیے بھی سجدہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو صحابہ سجدہ نہ کرتے، بلکہ بعض موقعوں پہ تو کچھ صحابہ نے سوال بھی کیا کہ رسول اللہ فلاں بادشاہ کو پاس گئے، ان کو دیکھا ان کی مخلوق تو ان کو سجدہ کر رہی ہے، اور مخلوق سے مراد ان کی رعایا، ان کے لوگ، تو ہمیں سجدے کی اجازت ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ سجدے کی اجازت ہوتی نا تو میں ایک حکم دیتا، وہ میں نے نہیں دیا۔ یا رسول اللہ وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ جب یہ بھی حکم نہیں ہے تو سجدہ فقط اللہ کو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ فرمایا نہ سورج کا سجدہ ہے نہ چاند کا سجدہ ہے، سجدہ ان کا ہے جس نے ان کو پیدا کیا، وہ اللہ ہے۔ میرے دوستو، توحید کے معاملات میں در در کی ذلت سے بندہ بچتا ہے۔ آج اس بت کے سامنے سجدہ، آج اس بت کے سامنے سجدہ، آج اس بت کے سامنے سجدہ، یہ غیر اللہ، یہ غیر اللہ، ہر چیز کو در سمجھ لیتے ہیں بندہ۔ جی نہیں، در ایک ہے جسے در خدا کہتے ہیں، در ایک ہے جسے در الہ کہتے ہیں، در ایک ہے جسے در اللہ کہتے ہیں، اور اس در پہ سجدہ انبیاء کا بھی ہے، اولیاء کا بھی ہے، عوام کا، اور سجدہ فقط خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں۔